نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو زندگی گزارنے کے آداب سکھائے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا اور سکھایا ہے کہ اگر ہم تمہیں زمین کے کسی حصے میں کچھ اختیار دے دیں تو اس اختیار کو تم نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں ایک مکان، اصل میں تمکین سے اسی سے نکلا ہے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اگر ہم تمہیں کہیں زمین میں ٹھہرا دیں، عام الفاظ میں یوں سمجھ لیں آزادی دے دیں اور اختیار دے دیں، تو اس آزادی کو، اس اختیار کو کیسے، یعنی تم نے کیسے اس پہ چلنا ہے۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ملک کی دولت سے نوازا ہے۔ اب وہ آزادی ملک کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، وہ آزادی صوبے کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، وہ آزادی شہر کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، وہ آزادی دفتر کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، وہ آزادی گھر کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، مدرسے کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، اسکول کے اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ تو جس مقام، جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اختیار دے دیا آزادی کے ساتھ، وہ ہر شخص کو میسر ہوتا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے۔ کسی کو اللہ نے قدرت دے دی، طاقت دے دی، وہ پورے ملک کا سربراہ بن گیا۔ کسی کو طاقت دے دی، صوبے کا سربراہ بن گیا۔ کسی کو دے دی تو شہر کا بن گیا۔ کسی کو دے دی تو ایک فیکٹری کا مالک بنا دیا۔ کسی کو اللہ نے دے دی وہ ایک دفتر میں چند لوگوں کا، وہ ظاہر اختیار والا، با اختیار شخصیت۔ کسی کو کچھ بھی نہ ملے تو اپنے گھر میں بہرحال وہ با اختیار رہتا ہے۔ آج انشاءاللہ اس مجلس میں سورہ حج کی جو آیت بیان کی ہے، اسی حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ جب ہمیں اللہ نے ایک آزادی دے دی، میں نے عرض کیا وہ ملک کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ ہم جس قسم کی حرکتیں ہم لوگ کرتے ہیں، اس خدا کی قسم اس لیے نہیں دیا اللہ نے یہ ملک، جس پر میں قسم بھی اٹھا رہا ہوں۔ چند ٹکوں کی خاطر کیا کچھ نہیں کر لیتے ہم لوگ۔ ناچ گانے کے لیے نہیں دیا کہ ناچتے رہو، گاتے رہو، بس اور کوئی کام ہی نہیں ہے تمہارا، بالکل اس مقصد کے لیے نہیں دیا۔ یہ جو آزادی ملی ہے، اس کے اصول اللہ نے اس سورہ حج کی ایک آیت میں بیان کیے۔ تمہیں کہیں پر بھی اختیار دیا جائے، وہ میں نے عرض کیا کہ وہ ہر شخص خود جانتا ہے کہ میرا اختیار کہاں تک ہے، میں جانتا ہوں میرا اختیار کہاں تک ہے، آپ جانتے ہیں آپ کا۔ تو 4 کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا جہاں کہیں تم ہو۔ ظاہر ہے وہیں ہوگا جہاں آدمی کو آزادی ہوگی۔ جہاں آپ غلام ہوں گے وہاں آپ کو یہ کام کرنے کا اختیار نہیں دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کا حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اسی بنیاد پہ ہوا کہ اب یہ لوگ آپ کے قتل کے درپے ہیں، آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، جگہ جگہ پہ صحابہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے گھر والوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لہٰذا اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا نکلو، ہجرت کرو مدینے کی طرف۔ کیوں؟ وہاں پہ ایسا ماحول بن چکا ہے کہ وہاں ہم آپ کو اختیار دیں گے۔ فی الحال اختیار نہیں آپ کے پاس۔ صحابہ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، چھپ کے عبادت کرتے تھے، دعوت نہیں دے سکتے تھے کسی کو، توحید کی دعوت نہیں دے سکتے تھے، لیکن مدینہ گئے وہاں ایک کھلا ماحول مل گیا۔ تو یہ چیز اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو دی ہے
اس آیت پر اگر عمل کر لیں تو آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، ملک کہاں سے کہاں پہنچ گئے، شہر کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کچھ بھی نہیں ہے نا تو ایک خاندان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، ایک فیکٹری کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، ایک ملازمت کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر ہم تمہیں کسی زمین میں ٹھہرا دیں، جگہ دے دیں، تمہیں مکان دے دیں، تو وہاں پر تم نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ آپ کہیں گے یہ تو ہمیں پتا تھا، پیچھے الفاظ دیکھیں اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا اس کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا صلی الصلاۃ، نماز پڑھو۔ کہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس اقیم کا یا اقامت کا مطلب لکھا ہے کہ جب بھی عربی میں یہ لفظ استعمال ہوگا نماز کے لیے، اس کے مطلب کیا لکھے ہیں؟ نماز کو شائع کرو، نماز کو نافذ کرو، نماز کو عام کرو، یہ سارے معنی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ میں نے پتہ کیوں عرض کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے نماز میرا انفرادی، یہ میری اپنی چوائس ہے جی، یہ میرا انفرادی مسئلہ ہے۔ اگر انفرادی مسئلہ ہوتا اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس آیت میں یہ لفظ نہ لاتے۔ اللہ فرماتے تمہیں ایک ملک میں جگہ دے دیے، تم وہاں ٹھہر کے اپنی نماز پڑھنا، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرنا۔ پتہ چلا وہ جو اقامت الصلاۃ ہے وہ کس صورت میں ہوگی کہ جب اللہ نے جس جگہ پہ مجھے اختیار کیا ہے، میرے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں وہ نماز پڑھیں گے۔ میں دفتر میں ہوں تو میرے دفتر کا عملے کے ساتھ پہلی شرط طے ہوگی نماز پڑھو۔ میں اگر اسی طریقے سے گھر میں ہوں تو گھر کے جتنے افراد ہیں میرے ذمہ ہے وہ نماز پڑھیں۔ اس لیے کہا گیا یہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ نماز عملاً تو انفرادی ہے، پڑھے گا آدمی ایک، ہر آدمی اپنی اپنی نماز پڑھے گا، لیکن حکم کے اعتبار سے اجتماعی مسئلہ ہے، یہ انفرادی نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نماز پڑھنے سے اس ملک میں، اس صوبے میں، اس شہر میں، اس دفتر میں، اس گھر میں کیا ہوگا؟ کیا تبدیلی واقع ہو جائے گی؟ کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں ایک بات جو میں بارہا عرض کر چکا ہوں، یہ کسی مولانا کی بات نہیں کر رہا، میں مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، قاری صاحب کی بات نہیں ہے، عام الفاظ میں جو ہماری زبانوں پہ ہوتا ہے، ملا کی بات نہیں ہے، کہنا نہیں چاہیے، یہ بے ادبی ہے اس میں، اس کی بات نہیں کر رہا، اس خالق کی بات کر رہا ہوں جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہ خالق کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی کتاب بھی یا کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ خالق جانتا ہے جس جگہ ان کو میں اختیار دوں گا وہاں پہ جب یہ لوگ ان چار چیزوں پر عمل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے انجام تک پہنچائیں گے۔ نماز قائم کرو، پہلا حکم دیا اللہ تعالیٰ۔ اس سے کیا ہوگا؟ اب اس کے لیے اٹھائیے قرآن مجید اور 21ویں پارے کی پہلی آیت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو۔ کیوں؟ اس نماز سے کیا ہوگا؟ اس نماز سے یہ ہوگا کہ یہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکے گی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، خالق فرما رہا ہے۔ جب اجتماعی طور پہ نماز کا ماحول ہوگا، آپ کے یعنی الحمدللہ یہاں ملک میں ایسی فیکٹریاں ہیں، ایسے کارخانے ہیں جہاں کے کم ہیں لیکن ہیں، جہاں پہ 100% لوگ نمازی ہیں۔ اس نماز کی برکت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس نماز سے کیا ہوگا؟ یہی تمہارے ملازم، یہی تمہارے نیچے کا طبقہ، یہی تمہارے جو اختیار میں لوگ ہیں، یہ ان بہت بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ بے حیائی اور برائی سے، برائی میں ہر چیز داخل ہو جاتی ہے، اس میں جھوٹ بھی داخل ہے، اس میں کینہ بھی داخل ہے، اس میں ہر چیز داخل ہے۔ یہ خالق حل بتا رہے ہیں کہ جب میں تمہیں کہیں اختیار دے دوں، جب تمہیں آزادی دے دوں، تو اس جگہ اس علاقے میں سب سے پہلا کام یہ کرو نماز قائم کرو، عام کرو نماز کو، اور پھر نفاذ بھی ہوگا۔
کیونکہ اس کا ایک معنی نافذ کرنا بھی ہے. وہ نافذ کون کرے گا؟ ظاہر ہے باہر سے کیوں آ کے تو نہیں گھنٹی بجا کے ہمیں باہر نکالے گا. ہر با اختیار شخص کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے اپنے مقام پر نماز کو نافذ کرے. قرآن کا حکم یہ بتا رہا ہے. نہیں جی نماز تو انفرادی عمل ہے، پڑھتا ہے پڑھے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے. دفتر کا جو مالک ہے وہ یہ سوچے پڑھتے ہیں پڑھے، نہیں تو نہیں پڑھے. نہیں، اس کے لیے ماحول دینا پڑے گا، اس کے لیے وقت دینا پڑے گا، ٹائم ٹیبل دینا پڑے گا. یہ ٹائم ٹیبل ہے. کھانے کا جب وقت رکھا ہے تو نماز کا بھی بیچ میں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں صرف ایک جمعے کے دن ہے، باقی واللہ عالم اب رہ گیا نہیں رہ گیا. جمعے کے دن ایک ٹائم ٹیبل ہے کہ بھئی اس ٹائم سے اس ٹائم، چونکہ جمعے کی نماز ہے لہٰذا یہ کریں. وقت مختصر ہے، باتیں بہت ہیں، 4 باتیں میں نے عرض کرنی ہے. پہلی بات، نماز قائم کرو. دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے کی ریاست، جو فلاحی ریاست جسے کہا جاتا ہے بنائی، اس کی بنیادوں میں یہ چیزیں ڈالی ہیں. یہ کوئی معمولی حکم نہیں ہے. میں نے عرض کیا خالق کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی گھٹی میں ڈال دی زکوٰۃ ادا کرو. حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، خلیفہ بنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ قبیلوں نے انکار کر دیا کہ ہم نبی کو زکوٰۃ دیتے تھے، نبی چلے گئے، ہم آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت ابو بکر جیسا نرم طبیعت آدمی، بالکل نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں سب سے نرم دل آدمی ابو بکر ہے. حضرت عمر پاس کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر نے اعلان کروایا، اعلان کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اونٹ کے ساتھ رسی دیتا تھا وہ اس کا بھی انکار کرے گا، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. آپ کہیں ڈنڈے کے زور پہ کرنا پڑتا ہے، ڈنڈے کے زور پہ کیا ہے، باقاعدہ جہاد کا حکم دیا، جو انکار کرے اس کے خلاف جہاد کرو. ایسے تھوڑی ہوا ہے. پھر اب آپ کو میں اس کا اگلا نتیجہ دیکھو، نتیجہ کیسے نکلتا ہے اللہ وہ بیان فرما رہے ہیں. یہ تو عمل کیا نا تم نے. حضرت ابوبکر نے فرمایا جو اللہ کے رسول میں دیتا تھا دے گا. اور یاد رکھیں تاریخ اسلام آج بھی جہاں کہیں آپ تاریخ اسلام پڑھیں گے وہاں لکھا ہوگا منکرین زکوٰۃ، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے لوگ، انہیں نام دیا گیا باقاعدہ. اب کیا ہے، دور گزرا حضرت ابوبکر صدیق کا، ظاہر ہے وہ حالات ابھی بھی نہیں آئے لیکن لوگوں کے دماغ میں پڑ گیا کہ زکوٰۃ دینی دینی ہے، زکوٰۃ میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ دے گا. اب ایک دور ایسا آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، عروج اور ریاست بنی نا ایک، تو کیا عروج آیا؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کی جو ملکیت میں تھا، جو علاقہ ملکیت نہیں جو خلافت میں تھا، امارت میں تھا، وہ 22 لاکھ مربع میل کا. اور حضرت عمر کے دور میں اس 22 لاکھ مربع میل کا جو جتنے بھی لوگ بستے تھے ایک شخص بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. دیکھ رہے ہیں نفع فائدہ، دیکھ رہے ہیں آپ، گویا ایسا کوئی شخص نہیں تھا جو زکوٰۃ کی رقم لے. تو حضرت عمر نے باقاعدہ طور پہ پھر زکوٰۃ کی رقم تقسیم کرنے کے لیے اپنے ایریا سے باہر کے لوگوں کو چنا. جاؤ بھائی اب وہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں تقسیم کرو، لینے والا ہی کوئی نہیں ہے. یہاں بنتا ہے یہ موقع ہے. اللہ یہ ٹیکس نہیں ہے. یہ دیکھیں ایک چیز سمجھے، زکوٰۃ بچت پر ہوتی ہے، جو ٹیکس ہے نا یہ انکم پر ہوتا ہے، کیا کما رہے ہیں اس پر ٹیکس ہے. اور پھر آج کل کے حساب سے 80,000، یوں سمجھ لیں اس دور میں ہر شخص 80,000 روپے کا مالک تھا. آج بھی جو شخص 80,000 کا مالک بچت کے اعتبار سے ہوگا، بچت پھر سے عرض کر دوں سال میں نکالنی ہے، پورا سال یہ 80,000 رہے، ایسے شخص کو کہا جائے گا یہ صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. اور وہ شخص خود کہے گا میں خود صاحب نصاب ہوں، میں زکوٰۃ نہیں لیتا. یہ کب ہوگا؟ جب اس معاشرے میں زکوٰۃ کا معمول ہوگا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اگر لوگ زکوٰۃ نکالیں اور ملک میں غربت رہ جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. خالق نے جب ایک حکم دے دیا تو اس کے پیچھے سب کچھ ہے. خالق نے حکم دے دیا زکوٰۃ ادا کرو، یہ دوسرا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے، اور ظاہر ہے میں عرض کر دوں
ظاہر ہے ہم اگر صوبہ نہیں دیکھ سکتے، ملک نہیں دیکھ سکتے، شہر نہیں دیکھ سکتے، اپنے خاندان میں دیکھیں. میرے خاندان میں کوئی شخص غریب نہیں رہے گا، اور میں اپنی زکوٰۃ اپنے خاندان میں نکالوں گا. آپ اور یہ اقربا پروری نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو یہ کیا ہے جی، زکوٰۃ لے کے اپنی خاندان میں بانٹ دو. یہ اقربا پروری نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سکھایا، جو عام غریب کو دے گا زکوٰۃ اسے 1 اجر، جو اپنے رشتہ داروں کو دے گا اسے 2 اجر، 1 صلہ رحمی کا، 1 زکوٰۃ کی ادائیگی. سکھایا بھائی، یہ اقربا پروری نہیں. ڈھونڈیں اپنے رشتہ داروں میں سے، اور یہ نیت کر لیں کہ بھائی جب تک یہ شخص اس لائق نہیں ہو جاتا، اور باقاعدہ اس کو سمجھانے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ایسا ہے جو سمجھ نہیں سکے گا اور کہیں اور کا کہیں اور لے جائے گا تو ٹھیک ہے، اس کو یعنی آپ کریں تعاون اس کے ساتھ. آپ دیکھ لیجئے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ اس کی غربت ختم کرے گا. وقت ایسا آئے گا کہ وہ کہے گا جی اب مجھے زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، یا مجھے اس رقم کی ضرورت نہیں. نکالتے ہی نہیں لوگ، پوچھ کے تھک جائیں گے، تھکا دیں گے اگلے کو، نکالتے پھر بھی نہیں زکوٰۃ. میں نے عرض کیا، ہم نہیں مانگ رہے اپنے لیے، میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اپنے رشتہ داروں کو دو. یہ نیت کر لو کہ بھائی نہیں رہے گا ہمارے خاندان میں کوئی بھی. یہ دوسرا حکم. تیسرا ہو اور چوتھا حکم ساتھ ساتھ ہیں. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. اگر تم چاہتے ہو کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اب تمہارے لیے نظام بدلے، اب تمہارے لیے حالات بدلے، تو تمہیں یہ 2 کام کے ساتھ ساتھ 2 کام اور کرنے ہیں. بہت آسان. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دو، پھیلاؤ نیکی کو. جہاں دیکھو یہ نیکی کا موقع ہے کر گزرو اور کرواؤ. لیکن پھر شرط وہی ہے کہ جس کا اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہوا ہے، وہ گھر ہے، وہ دفتر ہے، وہ دکان ہے، آپ کے ملازم ہے، وہ اسکول ہے، بھلے کام کا حکم دو. نماز ہے، نماز کا حکم دو. سچ بولو. کوئی دعویٰ یہ کر سکتا ہے جی میری اولاد اگر 3 ہے تو تینوں کی تینوں الحمدللہ جھوٹ نہیں بولتے؟ بہت مشکل ہے. پھر اس سے آگے جائے، ایک ٹیچر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری کلاس میں کوئی لڑکا ایسا نہیں ہے جو جھوٹ بولے، سب سچ بولتے ہیں. یہ معاشرے کے سنہری اصول جو اللہ نے سکھائے. کوئی دفتر والا، ظاہر ہے آپ ایگریمنٹ لیں، آپ کہیں جی جھوٹ پکڑا گیا کوئی جرمانہ ہوگا، سچ بولو گے آپ کو اعزاز ملے گا. کرتے ہی نہیں لوگ. تیسرا حکم، چونکہ 2 مسائل اہم تھے وہ میں نے عرض کیا تھا اگلے ہفتے. تیسرا حکم وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اچھی باتوں کا حکم دو. وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، بری باتوں سے روکو. یہ جو آخری چیز ہے نا، یہ آخری چیز ظاہر ہے 99% طبقہ اس میں اپنے آپ کو معذور سمجھتا ہے. وہ جی میری سنتا ہی کوئی نہیں، میں تو بے بس ہو گیا ہوں. میں آپ کو ایک حدیث سنانے لگا ہوں جو آپ نے بارہا سنی ہے، اس کے بعد کوئی آدمی بھی بے بس نہیں رہے گا، کوئی آدمی بے بس نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو اپنی آنکھوں سے برائی ہوتے ہوئے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، زور بازو اگر ہے، اختیار ہے، زور بازو سے روکو. ظاہر ہے اکثر لوگ آپ کہیں گے جی ہمارے اندر تو اس طرح، آپ اولاد کو نہیں روک سکتے، ہم بچے کو نہیں روک سکتے زور بازو سے، آپ کہتے ہیں کہ خاندان میں روکو. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ علیہ السلام نے اگلا آپشن دیا، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، نہیں کر سکتے یہ کوئی مسئلہ نہیں، زبان سے کہو. اتنا تو کر سکتے ہو. نہیں جی ہم بہت بے بس ہیں، بالکل ہمارے اندر اتنی استطاعت بھی نہیں کسی کو، وہ جی آگے سے وہ کچھ اور کہہ دے، گالی دے دے. اللہ کے رسول نے آپشن ہی نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے نہیں کر سکتے، تیسرا آپشن ہے وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَاكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل سے تمہیں برا جاننا پڑے گا، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے بیوی ہے، چاہے خاندان ہے، چاہے کوئی بھی ہے. یہ آخری درجے پر بھی عمل نہیں کر سکتے. یہ حالانکہ نبی علیہ السلام ساتھ فرما رہے ہیں یہ جو آخری درجہ ہے نا یہ سب سے کمزور ایمان ہے، اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے. یہ بھی نہیں کر سکتے. وَذَاكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ آخری ترین درجہ ہے. اس کے بعد اب یہ مت کہو کہ میں بہت بڑا ایمان والا ہوں. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یقیناً اختیار دیا ہے اور ہر شخص کو اس کے اعتبار سے دیا ہے. میں نے عرض کیا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں برائی کو روک نہیں سکتا جی، ٹھیک ہے نہیں روک سکتے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی میں اس کو زبان سے بھی نہیں، ٹھیک ہے نہ کرو.
آخری درجہ تو آپ میں سے ہر شخص، میں اور آپ ہر شخص کر سکتا ہے، وہ بھی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں آیت کہاں ختم کی؟ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ جب تم نے اپنی طرف سے ایک کوشش کر لی، نماز کے قیام کی، اس کو نافذ کرنے کی، اس کو عام کرنے کی، تم نے زکوٰۃ کی کوشش کر لی، ڈھونڈے، تم نے ڈھونڈ کر اپنے اپنے رشتہ داروں کو دیتے گئے، تم نے نیکی کا حکم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو، برائی سے روک رہے ہو، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام کاموں کا انجام دینا وہ کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ۔ تم بے غم ہو جاؤ، تمہارے حالات ہم ٹھیک کریں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ ایک اور موضوع تھا میرا اس کے ساتھ، لیکن اس کا وقت نہیں، آئندہ ہفتے انشاءاللہ زندگی رہی اس پر عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک تو میں قبر کے حوالے سے سوال تھا، قبر جو پچھلے ہفتے کا تھا۔ ایک سوال یہ بھی ہے جو عام طور پہ ہے، میت کو کفن پہناتے وقت بعض علاقوں میں، بعض جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عالم ہے، علماء ہیں، یا اپنے علاقے کے کوئی مطلب بڑا ہے تو کیا کر دیتے ہیں، اس کے سر پہ عمامہ باندھ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ ایک، بلکہ علماء نے تو لکھا ہے مکروہ لکھا ہے اس کو، بہرحال اگر نہیں ہے آپ تو خلاف سنت تو بہرحال ہے، اس لیے اس کا کوئی اہتمام۔ اسی طریقے سے بعض لوگ سرما لگاتے ہیں میت کو، کا بال تیل لگا کے کنگھی کر رہے ہوتے ہیں، سروں میں کنگھی چل رہی ہے، اس کے جو بال وغیرہ وہ ترشواتے ہیں، مونچھیں ترشواتے ہیں، یہ سب کے سب مکروہ عمل ہے، کوئی اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بات امامے سے چلی، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندے ہو کے نہیں پہنیں گے، آپ کو ہضم نہیں ہوگا، نہیں تو ہمارے اسلاف کے جو حالات ہیں وہ ہاضمہ کمزور ہے، زندگی میں نہیں پہننی، کبھی ساری زندگی ٹوپی نہیں پہنی، مرتے وقت سے امامہ پہنا، امامہ شریف لائیں جی، کہاں ہے جو خاندانی چلا رہا ہے باپ دادے سے وہ اس کو پہنا ہے؟ کیوں نہیں ہمارا دل دکھتا ہے اس بات پہ؟ کیا ہمارا ہو جائے گا کہ ہم اگر ٹوپی کا اہتمام کر لیں؟ نہیں پہنیں گے، بال خراب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ سے مانگے بھائی کم سے کم نماز کی حالت میں بھرپور کوشش کیا کریں، بھرپور۔ موبائل بھولتے ہیں گھر میں، کوئی بھائی ایسا کھڑا ہو جائے وہ کہے جی میں بھول کے آ گیا ہوں، الا ماشاءاللہ، استثناء حاصل ہوتا ہے ہر جگہ پہ، یہ الا کا لفظ ہر جگہ ہوتا ہے۔ آپ موبائل نہیں بھولے، آپ چابی نہیں بھولے، آپ کچھ بھی نہیں بھولے، ٹوپی پھر ذرا آپ مجھ سے، اچھا میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، وقت کچھ اوپر ہو چکا ہے، آج سے 10 سال پہلے ہر شخص کے پاس موبائل نہیں تھا، 15 سال پہلے ہر شخص کے پاس موبائل نہیں تھا، اتنی بھاری چیز وہ مجھ اس سے تو بڑے ہیں سب کے، وہ جیب میں آ رہی ہے، ٹوپی کی جگہ نہیں۔ سوچیں اس پر، میں نے عرض کیا اسلاف کے حکم میں نے عرض کر دیا، سنت غیر مؤکدہ، لیکن نبی علیہ السلام نے ساری زندگی ننگے سر نماز نہیں پڑھی احرام کے علاوہ، حکم یہ ہے، لیکن اسلاف اور ان کا اہتمام میں آپ کو بتاؤں آپ حیران رہ جائیں۔ وقت نہیں ہے چونکہ اگلا مسئلہ بھی ہے، تو اس لیے بھائی یہ امامہ وغیرہ، نبی علیہ السلام کو 3 یمنی چادروں میں کفن دیا گیا، آپ کے سر پر کوئی امامہ نہیں باندھا گیا، ساری زندگی چونکہ آپ نے ہمیشہ سر ڈھکے رکھا، یا آخری وقت تھا تو آپ کے سر پہ کوئی امامہ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے داڑھی وغیرہ یہ سب ناجائز کام ہے، داڑھی ترشوا دی، سرما لگا دیا، اس کا کوئی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قبروں کو کس حد تک پکا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا جواب تو لمبا ہے، بس یہ ذہن میں رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بغلی قبر ہوتی تھی، ہمارے دور میں آج کل یہاں جو ہے صندوقی قبر اس کو کہتے ہیں، یہ صندوق کی طرح بنائی جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر مٹی ایسی ہے کہ گرنے کا خطرہ نہیں تو اندر سے بھی قبر کو جو بلاک لگا کے پکا کرتے ہیں، اس کی کوئی یہ درست نہیں۔ لیکن اگر علاقہ ایسا ہے، ایریا ایسا ہے کہ وہاں پہ ہمارے ہاں مٹی گرتی ہے، بارشوں کا بہت زیادہ ہے، تو پھر گنجائش ہے، یہ جو بلاک نہیں اندر لگاتے اس کو بھی سیمنٹ کرنے کی اجازت نہیں، یہ ہو گیا۔ اور 3 فٹ زیادہ زیادہ اس کی لمبائی ہو، اور چوڑائی جو لمبائی اس اعتبار سے لمبائی کیا ہو کہ جتنا میت ہے اس حساب سے دیکھ لیں، اور کھڑے ہونے کے حساب سے اس کا آدھا ہو، اور پھر اس کے علاوہ اتنی اونچی ہو کہ بختی اونٹ کی جو کوہان ہے، بختی نہیں اونٹ کی جو کوہان ہے تقریباً 1 فٹ، یہ جو
بڑے بڑے قلعے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اور پھر اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. یہ بالکل شرعی غیر شرعی ہے. 1 فٹ اس کی ایسے یعنی اونچائی ہو. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی بارشیں ہیں تو اس کے جیسے کہتے ہیں کہ یعنی دبنے کا نیچے ہونے کا خطرہ ہے, تو اس میں علماء نے اتنی گنجائش دے دی آپ سائڈ پہ اینٹیں رکھ لیں. سیمنٹ اور پکا کرنے کی لپائی کرنے کی ہرگز, ہاں اس اعتبار سے میں نے کیا کہ آپ وہ کر دیں اینٹیں رکھ دیں اور اس پہ ہلکی سی لپائی کر دیں, اتنا کافی ہے نشانی کے طور پہ کہ کب یاد رہے کہ یہ میرے دادا حضور. آج کل دادے کی قبر پہ کوئی جاتا نہیں ہے, ویسے دادا کی قبر پہ, باپ کی قبر پہ اگر 70-80% جاتے ہیں بڑی اچھی بات, جایا کریں. دادا کی قبر پہ اللہ ماشاءاللہ 1-2% سے زیادہ لوگ نہیں جاتے. تو لیکن وہ ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے کتبے لگائے ہوتے ہیں, اس پہ لکھا ہوتا ہے فلاں, پھر اشعار, پھر قرآنی آیات, پھر لکھا ہوتا ہے. آج کل تو لوگ اپنی ڈگریاں بھی لکھتے ہیں, میڈ بی ایڈ فلاں ڈمکاں پروفیسر جناب ڈاکٹر فلانا. یہ بالکل اس کی کوئی وہ نہیں. جو آپ ہیں بس نشانی کے طور پہ بس ایک مختصر سا اشعار لکھ رہے ہیں عجیب عجیب سے, اس کا کوئی تعلق بھی نہیں. نشانی کے طور پہ لکھیں, نہیں ہے تو وہ بھی چھوڑ دیں. دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں, ان تعلیمات پر عمل کیا جائے نا تو یہ صرف کینٹ کا قبرستان ہمارے پورے ابتباد کے لیے کافی ہوتا. یہ جو جالیاں پھر سنگ مرمر پھر کرتے کرتے 3-4 فٹ ادھر 3-4 فٹ ادھر, آج جگہ نہیں ہے قبر کے لیے, مردے دفنانے کے لیے جگہ نہیں. اس لیے بچنا چاہیے. بس اس حد تک ہے, اور بھی اس میں ہے مسائل لیکن اس حد تک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.